معزز سامعین کو نور الہدیٰ کا سلام۔ شروع کرتے ہیں ناول دربار محبت کی قسط نمبر 3۔ ہمارے گھر میں سوائے ہم دونوں کے اور ہے ہی کیا بیٹے جو یہ بچی لے جائیں گی؟ نظر اٹھا کر دیکھو، کیا تمہیں نہیں لگتا کہ ایک مدت کے بعد ہمارا گھر واقعی ایک گھر کی صورت میں واپس آیا ہے؟ بابا عبداللہ کی بات سے انکار ممکن نہیں تھا، لہٰذا وہ خاموشی سے سر جھٹکتے ہوئے وہیں بیٹھ گیا۔ سناؤ بیٹا، آج کا انٹرویو کیسا ہوا؟ ننھی یمنا ان کی گود بھی کھیل رہی تھی جب انہوں نے صہیب کے تھکے تھکے سے چہرے پر ایک نظر ڈالتے ہوئے پوچھا۔ جواب میں وہ برہمہ سی رخ پھیر کر قدرے تلخ لہجے میں بولا، انٹرویو تو سبھی اچھے ہوتے ہیں بابا، بس یہ نصیب ہے جو اچھا نہیں ہو رہا۔ پتہ نہیں کیا بنے گا اس ملک کا۔ آپ یہ دیکھیں بابا کہ انٹرویو کا ٹائم صبح 11 بجے کا تھا، مگر اسٹارٹنگ دوپہر 1 بجے کے قریب ہوئی۔ میرے علاوہ وہاں کوئی 50 لڑکے تھے جو نہ جانے کیسے کیسے خواب آنکھوں میں بسائے وہاں خوار ہو رہے تھے۔ ہر کوئی اپنی مجبوریوں کی زنجیر میں بندھا ہوا تھا۔ کسی کی جوان بہنیں دہلیز پر بیٹھی ہیں تو کسی کا باپ سر پر نہیں رہا، کوئی گھر کا واحد کفیل ہے تو کسی کی ماں بیماری سے ہار کر مر رہی ہے۔ سچ کہتا ہوں بابا، اپنے ملک کی یہ بدحالی دیکھ دیکھ کر میرا دل اچاٹ ہو گیا ہے۔ مخملی بستروں پر چین کی نیند سونے والے کبھی فٹ پاتھ پر سوئے لوگوں کا درد نہیں جان سکتے۔ ہر حکومت بڑے بڑے دعوے کرتی ہے، مگر ہوتا کیا ہے بابا؟ جب بھی اس کا تخت الٹتا ہے اس کی لوٹ کسوٹ کی کہانی زبان زد عام ہو جاتی ہے۔ اگر یہی سب کچھ ہونا تھا تو کیا فائدہ علیحدہ مملکت بنانے کا؟ اس سے تو بہتر تھا پاکستان کبھی وجود میں آتا ہی نہ۔ کم از کم یہ حالات تو نہ دیکھنے پڑتے آج۔ تلخی کے ساتھ اس کے لہجے میں گہری آزردگی تھی۔ تبھی نورالعین نے بابا کو تڑپ کر کہتے ہوئے سنا تھا، نہ بیٹے، آئندہ ایسی بات کبھی منہ سے مت نکالنا۔ ماں چاہے جیسی بھی ہو اپنے بچوں کی محافظ ہوتی ہے۔ بدقسمتی سے ہمیں کبھی صالحہ کی عادت نصیب نہیں ہو سکی تو کیا ہوا؟ ہماری اپنی علیحدہ پہچان تو ہے، ہم اپنی مرضی سے اپنے ملک میں سانس تو لے سکتے ہیں۔ تم نے وہ حالات نہیں دیکھے، مگر میری آنکھیں وہ دن کبھی فراموش نہیں کر سکیں گی جو خون میں ڈوب کر طلوع ہوتے تھے۔ آپ ان کا لہجہ قدرے مدھم ہو گیا تھا جب وہ قدرے اکتا کر بولا، مجھے آپ کی ان کہانیوں سے کوئی دلچسپی نہیں ہے بابا، بس میں آئندہ کبھی کسی جگہ انٹرویو دینے نہیں جاؤں گا۔ پہلے بھی مزدوری کرتا تھا، اب بھی مزدوری ہی کروں گا۔ یہ کہنے کے ساتھ ہی وہ اٹھ کر منہ دھونے کے لیے چلا گیا تو بابا عبداللہ کی آنکھیں کچھ یاد کر کے ایک لمحے میں بھیگ گئی۔ یہاں پر بابا عبداللہ اپنی پرانی یادوں میں کھونے کے بعد کچھ اس طرح سے اپنی پرانی یادوں کو تازہ کرتے ہیں۔ عبداللہ کل بابا محمد علی جناح کے جلسے میں گئے تھے، بتا رہے تھے کہ مسلمانوں نے اپنے علیحدہ وطن کا نام بھی منتخب کر لیا ہے۔ پاکستان کتنا پیارا نام ہے نا؟ سچ عبداللہ، میری آنکھوں نے تو تم پاکستان کے حوالے سے بہت سارے خواب دیکھ ڈالے ہیں۔ کتنا اچھا لگے گا نا جب ساری دنیا ہمیں پاکستانی کہہ کر پکارے گی۔ کتنا مزہ آئے گا ایک سرزمین پر جہاں کوئی ہمیں ہمارے اللہ اور اس کے پیارے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینے سے روکنے والا نہیں ہوگا، جہاں ہم اپنی مرضی سے اپنے تہوار خوشی خوشی منا سکیں گے، جہاں مسجدوں کے اسپیکر مکمل آزادی کے ساتھ 5 وقت بلند آواز میں اذان کے لیے گونجا کریں گے، جہاں ہمارے بچے ہر طرح کے خوف اور دباؤ سے آزاد صرف اور صرف اسلامی تعلیم حاصل کریں گے، جس کی ایک ایک چیز ہماری ہوگی۔ پاکستان کے بارے میں بات کرتے کرتے وہ اکثر اس قدر جذباتی ہو جاتی تھی کہ اس کی آنکھیں پانیوں سے لبالب بھر آتی۔ اس وقت بھی ایسا ہی ہوا تھا، خوبصورت آنکھیں بھر آنے سے اور بھی حسین دکھائی دینے لگی تھی۔ عبداللہ، کہیں ہمارا خواب ٹوٹ تو نہیں جائے گا؟ انگریز اور ہندو کہیں ہماری خواہشات کو کچل تو نہیں ڈالیں گے؟ بابا بتا رہے تھے کہ کچھ مسلمان رہنما بھی کانگریس کے ساتھ مل کر پاکستان کی مخالفت کرنے لگے ہیں۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے عبداللہ، کہیں محمد علی جناح کے حوصلے کمزور تو نہیں پڑ جائیں گے؟ کہیں مسلمانوں کی آواز دب تو نہیں جائے گی؟ کپ کپاتے لہجے میں خوف سے کہتی وہ اس کا مضبوط کندھا جھنجھوڑ گئی تھی۔ جب اس نے مضبوط لہجے میں کہا، ایسا نہیں ہوگا مریم، مسلمانوں کے حوصلے بہت بلند ہیں، اس بار وہ کسی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے۔ تم دیکھنا، خون کا انقلاب آئے گا اور سارے ظلم، ساری گھٹیا سازشوں کو بہا کر لے جائیں گے۔
ایک نئی صبح کا سورج طلوع ہو کر رہے گا مریم، ہمیں ہمارا حق حاصل کرنے سے اب کوئی نہیں روک سکتا۔ بابا کہاں کھو گئے آپ؟ روٹی ٹھنڈی ہو رہی ہے۔ یادوں کے گرداب میں جانے وہ ابھی کتنی دیر تک الجھے رہتے کہ اچانک نورالعین کی پکار نے انہیں حال میں واپس کھینچ لائی۔ زہیب منہ ہاتھ دھونے کے بعد ان کے پاس ہی چارپائی پر آ بیٹھا تھا۔ آئی ایم سوری بابا، میں نے آپ کو رلا دیا، لیکن میں کیا کروں، مجھ سے یہ سب کچھ برداشت نہیں ہوتا۔ یہاں پسینہ کوئی بہاتا ہے اور عیش کسی کو ملتا ہے۔ آخر کیوں نہیں کوئی اس ملک کے بارے میں سوچتا؟ کیوں سب اس کا تشخص مٹانے پر تلے ہوئے ہیں؟ جب یہ دیس اپنا ہے، یہ گھر اپنا ہے، تو ہم پرائے کیوں ہو گئے ہیں بابا؟ آخر ہم کس سے بدلہ لے رہے ہیں، کس کا نقصان کر رہے ہیں بابا؟ جس کے دل کی بھڑاس ابھی مکمل طور پر باہر نہیں نکلی تھی۔ سو نورالعین اور بابا عبداللہ خاموشی سے اس کی بڑبڑاہٹ سنتے رہے۔ بے شک وہ جو کچھ کہہ رہا تھا 100% درست تھا۔ زندگی نورالعین کے لیے ایک دم سے بے حد مہربان ہو کر رہ گئی تھی۔ دن بھر وہ خود کو گھر کے چھوٹے موٹے کاموں میں مصروف رکھتی، پھر کچھ وقت ننھی یمنا کے ساتھ گزارتی، دوپہر کے قریب اسے نہلا کر سلا دیتی اور خود کھانا بنانے لگ جاتی۔ تب تک ظہر کی نماز کا وقت ہو جاتا۔ وہ نماز سے فارغ ہوتی تو زہیب اور بابا گھر چلے آتے، تینوں مل کر دوپہر کا کھانا کھاتے۔ کھانا کھانے کے بعد بابا پھر سے مسجد چلے جاتے، جبکہ زہیب بھی گھر سے نکل جاتا۔ تب وہ ننھی گڑیا کو ساتھ لٹا کر خود بھی سو جاتی۔ اس روز بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ زہیب کسی وجہ سے دوپہر کے کھانے کے لیے نہ آ سکا تھا، لہٰذا اس نے اور بابا نے اکٹھے کھانا کھایا۔ پھر بابا مسجد چلا گیا تو وہ گڑیا کو ساتھ لے کر لیٹ گئی۔ چونکہ دن بھر کی تھکن تھی، لہٰذا لیٹتے ہی نیند آ گئی۔ بابا جاتے ہوئے دروازہ باہر سے بند کر جاتے تھے، تبھی زہیب کام سے واپس آیا تو خود ہی دروازہ کھول کر اندر چلا آیا، مگر کمرے کی دہلیز پر قدم رکھتے ہی ٹھٹک کر رک گیا۔ سامنے ہی چارپائی پر نورالعین دوپٹے سے بے نیاز میٹھی نیند میں ڈوبی سو رہی تھی۔ اس کے لمبے بالوں کی چٹیاں سینے سے ہوتے ہوئے چارپائی سے نیچے لٹک رہی تھی، جبکہ اس کی بیٹی اس سے یوں لپٹ کر سو رہی تھی گویا وہی اس کی حقیقی ماں ہو۔ پچھلے 15 دنوں سے اسے اپنی بیٹی کا کوئی ہوش ہی نہیں تھا۔ وہ کب دودھ پیتی ہے، کب سوتی ہے، کون اسے سنبھالتا ہے، کون نہلا کر کپڑے بدلواتا ہے، اسے جیسے پرواہ ہی نہیں رہی تھی۔ آج اپنی بیٹی کو نورالعین سے لپٹ کر سوتا دیکھا تو اسے یاد آیا تھا کہ اس کی ایک بیٹی بھی ہے جسے بدقسمتی سے کبھی سگی ماں نے بھی سینے سے لگا کر سلانے کی زحمت گوارا نہیں کی تھی۔ جانے کتنے دیر تک یہ بے خودی کے عالم میں وہ اسے سوتے ہوئے دیکھتا رہا، پھر انہی قدموں واپس پلٹ کر کھانا کھائے بغیر گھر سے باہر نکل گیا۔ پھر شام ڈھلے وہ گھر واپس لوٹا تو اس کے ہاتھ میں چند لیڈی سوٹ والا شاپر تھا۔ نورالعین حسب معمول آٹا گوندھ کر روٹی پکانے کی تیاری کر رہی تھی جب وہ تھکے سے قدم اٹھاتا دھلے ہوئے صحن میں پڑی چارپائی پر آ بیٹھا۔ آج آپ دوپہر میں نہیں آئے، خیریت تو تھی نا؟ پہلی بار وہ اس سے براہ راست مخاطب ہوئی تھی، لہٰذا زہیب علی حسن کا چونکہ جانا لازم تھا۔ بابا آپ کے لیے فکر مند ہو رہے تھے، اس لیے پوچھ رہی ہوں۔ اس کی غلافی نگاہیں خود پر مرکوز پا کر اس نے فوراً وضاحت پیش کی۔ جواب میں وہ ذرا سا رخ پھیرتے ہوئے قدرے بے نیازی سے بولا، ہاں کچھ کام زیادہ تھا اس لیے دیر ہو گئی۔ آج کیا پکایا ہے تم نے؟ گوشت پالک، بابا بتا رہے تھے کہ آپ کو بہت پسند ہے، اس لیے میں نے خوب دل لگا کر پکایا ہے۔ آج آپ میرے ہاتھ کا بنا کھانا کھائیں گے تو ساری عمر یاد رکھیں گے۔ پہلی بار اس نے اس سے نرمی سے بات کی تھی، لہٰذا ہمارے خوشی کے اس کے حال دیکھنے کے لائق ہو گیا تھا۔ تاہم اگلے ہی پل یہ خوشی فوراً کافور ہو گئی جب اس نے کھردرے لہجے میں پوچھا، تم یہاں سے رخصت کب ہو رہی ہو؟ نورالعین نے اس کے سوال کا کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ کچھ دیر پہلے دھمکتے چہرے پر پھر سے یاسائیت چھا گئی تھی، لہٰذا وہ رخ پھیر کر روٹی بیلنے لگی تو زہیب نے بھی اپنا سوال دوبارہ دہرانا مناسب نہیں سمجھا۔ یہ کچھ سوٹ لایا ہوں تمہارے لیے، اٹھا کر رکھ دو انہیں۔ کچھ ہی لمحوں کے بعد اپنی بیٹی کے ساتھ کھیلتے ہوئے اس نے کہا تو نورالعین پھر سے چونک اٹھی۔ عین اسی پل بابا نے گھر کی دہلیز پر قدم رکھا تھا۔ آج خلاف معمول وہ کچھ افسردہ اور چپ چاپ سے تھے۔ کیا بات ہے بابا، آپ کچھ پریشان دکھائی دے رہے ہیں؟ اس سے پہلے کہ زہیب ان کی اداسی کی وجہ دریافت کرتا، نورالعین نے ان سے پوچھ لیا۔ جواب میں وہ نہایت رنجور لہجے میں بولے، کیا بتاؤں بیٹی، پتہ نہیں اس ملک کو کس کی نظر بد لگ گئی ہے کہ کہیں کچھ بھی ٹھیک نہیں ہو رہا۔ پھر بھی کچھ پتہ تو چلے، بتائیے نا کیا ہوا ہے؟ اب کہ زہیب نے اصرار کیا تھا، لہٰذا وہ سرد آہ بھرتے ہوئے آزردگی سے بولے، جو کچھ ہو گیا ہے دل اس پر یقین نہیں کر رہا بیٹے۔
یہ ملک جو اللہ اور اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر حاصل کیا گیا ہے، اسے اسلامی مملکت میں پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش مبارک کے مقدس دن پر خون ریزی کا ایک نہایت المناک سانحہ برپا ہو گیا ہے۔ بیٹے، آہستہ آہستہ اس ملک سے دین ختم کیا جا رہا ہے۔ اللہ اور اس کے پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لیوا یا تو یہ کثرت سے شہید ہو رہے ہیں یا انہیں زندان غیر کے سپرد کیا جا رہا ہے۔ میرا دل کٹ رہا ہے بیٹے، جانے کیوں آج مجھے وہ کروڑوں قربانیاں رائگاں جاتی ہوئی محسوس ہو رہی ہیں جو قیام پاکستان کے لیے دی گئی تھی۔ ان کی آنکھوں کے ساتھ ساتھ ان کا لہجہ بھی قدرے بھرا گیا تو زہیب پھر سے جذباتی ہو اٹھا۔ دیکھا آپ نے، یہ اسلامی مملکت ہے مگر اسلام کو ماننے والے ہی یہاں محفوظ نہیں ہیں۔ اس ملک کے ناخواندہوں نے کیا چوڑیاں پہن رکھی ہیں جو آئے روز ایسے المناک سانحات ہوتے رہتے ہیں۔ یہ تماشا آخر کب تک چلے گا بابا؟ آخر کب تک بے گناہ عوام کی آنکھوں میں دھول جھونک کر ان کا خون بہایا جاتا رہے گا؟ بابا عبداللہ کے پاس اس کے سوال کا کوئی جواب نہیں تھا، لہٰذا وہ سر جھکا کے خاموشی سے بیٹھے رہے۔ آج ایک مرتبہ پھر انہیں مریم یاد آئی تھی۔ سبکہ روی سے بہتی نہر کے کنارے بیٹھے وہ دونوں پاکستان کے حوالے سے ڈھیروں خواب بن رہے تھے۔ عبداللہ، تمہیں پتہ ہے صوبہ پنجاب، سندھ، سرحد اور بلوچستان کے عوام نے پاکستان کے حق میں فیصلہ دے دیا ہے۔ ریاست جوناگڑھ، حیدرآباد، دکن اور آسام کی ریاستوں نے بھی پاکستان میں شامل ہونے کا فیصلہ کر لیا ہے، تو پاکستان بن کر ہی رہے گا۔ ہمیشہ کی طرح اس کے لہجے میں دبی دبی خوشی بہت واضح تھی۔ تبھی اس نے مسکراتے ہوئے کہا تھا، ہاں انشاءاللہ، اب ہماری منزل زیادہ دور نہیں ہے۔ ویسے تمہاری تو بہت ساری سہیلیاں یہاں رہتی ہیں مریم، تمہارا تو گھر بھی بہت خوبصورت اور بھرا پڑا ہے، اور وہ املی اور عشق پیچے کی بیل کے پودے جنہیں روز بڑھتے ہوئے دیکھ کر تم زندگی کا احساس پاتی ہو، کیا پاکستان کے لیے تم یہ سب چیزیں چھوڑ دو گی؟ اور فرض کرو اگر اس کشمکش میں ہم ایک دوسرے سے بچھڑ گئے تو تم کیا کرو گی مریم؟ کیا مجھے کھو کر اکیلی پاکستان چلی جاؤ گی؟ اس کے سوال پر مریم کی خوبصورت آنکھیں فوراً آنسوؤں سے بھر آئی تھیں۔ کس قدر تڑپ کر اس نے عبداللہ کے چہرے کی طرف دیکھا تھا، جہاں سوائے شرارت کے اور کوئی رنگ نہیں تھا۔ پاکستان میرا خواب ہے عبداللہ، میں اس کے لیے اپنا تن، من، دھن سب خوشی خوشی قربان کر سکتی ہوں۔ میں جانتی ہوں یہ سب کرنا بہت مشکل ہے، پر میں یہ سب کچھ کروں گی عبداللہ، اپنی الگ پہچان کے لیے، چاہے مجھے اپنی جان ہی کیوں نہ قربان کرنی پڑے گی، میں کروں گی، لیکن تم سے بچھڑ کر نہیں عبداللہ۔ تم تو میرا حوصلہ ہو، میری محبت ہو، تمہیں کھو کر میں اکیلی کہیں نہیں جا سکتی۔ عبداللہ کے مضبوط ہاتھ پر سر ٹکا کر وہ رو پڑی تھی۔ جب وہ آہستہ سے ہنس دیا، چل پگلی، میں تو تیرے دل کی بات کر رہا تھا اور تو رو پڑی، بس اتنی ہی بہادری ہے تیری؟ اسے مزید چڑھانے کو وہ بولا تو مریم نے فوراً اپنے آنسو پوچھ لیے۔ عبداللہ، یہ انگریز اور ہندو ہمیں اتنی آسانی سے تو علیحدہ نہیں ہونے دیں گے۔ تو جانتا ہے ان کی ذہنیت کو، ان کے ظلموں کو، پتہ نہیں یہ ہمارے ساتھ کیا کریں گے۔ ماں بتا رہی تھی کل چاچا افضل کے بچے اسکول گئے تو وہاں سینئر کلاس کے ہندو بچوں نے ان کے ساتھ ساتھ تمام مسلمان بچوں کے چہروں پر کالک لگا دی، ان کے بیگ چھین کر کتابیں پھاڑ ڈالی اور سارے اسکول میں ان کا مذاق اڑایا کہ یہ پاکستان بنائیں گے، الگ ملک میں جائیں گے۔ کسی نے ان بچوں کو نہیں ڈانٹا، سارے ہندو استاد کھڑے تماشا دیکھتے رہے اور مسکراتے رہے۔ یہ لوگ کبھی ہمارے مخلص نہیں ہو سکتے عبداللہ۔ تم ٹھیک کہہ رہی ہو مریم، میں پاکستان کے لیے ہجرت کا وقت آئے گا تو یہ لوگ خاموش نہیں بیٹھیں گے۔ یہ ہماری اڑوس پڑوس میں جتنے بھی ہندو خیر خواہ ہیں، اس وقت یہ اپنا رنگ بدلتے دیر نہیں لگائیں گے، الٹا یہ ہماری منزل کی راہ میں ہر ممکن طریقے سے روڑے اٹکائیں گے۔ ہمیں وقت سے قبل ہی کڑے حالات اور ان کی پیدا کردہ مشکلات کے لیے تیار رہنا ہوگا مریم۔ عبداللہ، جب ہم پاکستان چلے جائیں گے تو مجھے یہ بوڑھا برگد کا درخت جو ہماری پاکیزہ محبت کا گواہ ہے، مجھے یہ بہت یاد آئے گا۔ ہم اپنے بچوں کو جب بھی پاکستان کی کہانی سنائیں گے تو اس برگد کے درخت کا تذکرہ ضرور کریں گے، ٹھیک ہے نا؟ اب کہ مریم کی آواز میں جوش تھا، جواب میں عبداللہ نے مسکراتے ہوئے آہستہ سے اس بات میں سر ہلا دیا۔ مریم اس وقت سرخ شلوار سوٹ میں ملبوس تھی، جانے کس سوچ کے تحت اس نے اپنا آنچل پھاڑا، پھر دو علیحدہ قطرنے پھاڑ کر عبداللہ کی طرف بڑھاتے ہوئے بولی، یہ لو عبداللہ، ان قطرنوں کو اونچا کر کے درخت کی کسی شاخ پر باندھ دو۔ یہ قطرنے ہماری محبت کی علامت بن کر ہمیشہ درخت کے ساتھ بندھی رہیں گی۔ جتنا عجیب وہ خود تھی، اتنا ہی عجیب اس کی محبت تھی۔ بہرحال عبداللہ نے اس کے حکم کی تعمیل میں قطعی دیر نہیں لگائی تھی۔
کتنی خوش تھی وہ اس روز، جانتی ہی نہیں تھی کہ ایک خواب کی تعبیر پانے کے بدلے وہ اپنے باقیہ تمام خواب بکھیر بیٹھے گی۔ ایک مرتبہ پھر بابا عبداللہ کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر آئی تھی۔ اگر ناول کا یہ ایپیسوڈ آپ کو پسند آیا ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز کا بیل نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان، اللہ حافظ۔